سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المصرف۔ صرفا یصرف سے آتا ہے پھیرنا، لوٹانا، کسی کی طرف دینا۔ تو باب المصرف، مصرف سے اصطلاح شرع میں مراد وہ مسلمان ہے جس کو شرعاً زکوٰۃ دینا صحیح ہو۔ مصرف کسے کہتے ہیں اصطلاح شرع میں؟ وہ مسلمان جس کو زکوٰۃ کا مال دینا صحیح ہو، درست ہو، یعنی جائز ہو۔ تو اگر یہاں باب المصارف ہوتا، مصرف کی جمع مصارف، تو اور زیادہ واضح ہوتا۔ مصارف کا بیان، آیت کریمہ جب زکوٰۃ کا بیان شروع ہوا تھا ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس میں 8 مصارف کا بیان ہوا ہے، جن میں سے ایک ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے ان کے دلوں کو مذہب اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ہم نے اس دن ذکر کیا تھا۔ تو فقہائے کرام نے اس کا استثناء کر دیا، اس کو الگ کر دیا ہے۔ باقی 7 ہیں مصارف زکوٰۃ، اور مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کا معنی ہم نے آپ حضرات کو ابھی بتا دیا۔ انہی مصارف کا یہ بیان ہے۔ پہلے اس چیز کو سنیں، دیکھیں۔ هو الفقیر، وہ ہوا کی ضمیر راجع ہے المصرف کی طرف، یعنی وہ جس کو شرعاً زکوٰۃ دینا درست ہے، وہ کون ہے؟ الفقیر، فقیر ہے۔ کون ہے؟ ہے نا قرآن کی آیت میں انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر پر ہی ہے، فقیر کی جمع فقراء۔ جس کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے وہ فقیر ہے۔ اب فقیر کسے کہیں گے؟ للفقراء والمساکین ہے، فقیروں کو اور مسکینوں کو۔ تو فقیر کسے کہیں گے اور مسکین کسے کہیں گے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مَن يَمْلِكُ مَا، یہ مالن نہیں ہے، وَهُوَ مَن يَمْلِكُ مَا لَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَلَا قِيمَتَهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ۔ وَهُوَ مَن يَمْلِكُ مَا، فقیر وہ ہے جو ایسی چیز کا مالک ہو، لا يبلغ نصابًا، جو نہ نصاب تک پہنچتی ہو، ولا قیمتہ، اور نہ نصاب کی قیمت تک، من ای مال کان، چاہے جس مال سے ہو۔ کوئی بھی مال ہو، کپڑا ہے، اس کے پاس سامان تجارت میں سے گیہوں ہے، چاول ہے، یا سبزیاں ہیں، یا اور چیزیں ہیں، من ای مال کان، چاہے جس مال سے ہو، تو وہ ایسی چیز کا مالک ہو جو نہ نصاب تک پہنچتی ہو، نہ نصاب کی قیمت تک پہنچتی ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوگا لیکن نصاب تک نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا تو اگر ایسا ہے انسان جس کے پاس کچھ ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَلَوْ صَحِيحًا، اگرچہ وہ تندرست ہو، مکتسباً، کمانے والا ہو، صحیح ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے اور کماتا بھی ہے، تو اگر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے نصاب تک یا نصاب کی قیمت تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کو زکوٰۃ، لیکن اس کا زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے۔ دینا الگ بات ہے، آپ خود سے دے رہے ہیں، لیکن اس کا مانگنا الگ بات ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، ہاں اس کو دینا جائز ہے، آپ خود سے دے سکتے ہیں۔ اور رہا مسکین،
تو مسکین کو دینا بھی جائز ہے اور مسکین کا مانگنا بھی جائز ہے. مسکین مانگ کر بھی لے سکتا ہے. آگے دیکھیں مسکین کیا ہے. والمسکین، اب یہی بتا رہے ہیں مصرف کون کون ہے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان. ایک تو فقیر ہو گیا اور دوسرا ہے مسکین. دوسرا ہے والمسکین، اور زکوٰۃ کا مصرف مسکین ہے. مسکین کون ہوگا اس کی وضاحت کی. وَهُوَ مَن لَا شَيْءَ لَهُ، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کھانا بھی نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑے تک کا وہ محتاج ہو. تو ایسا شخص مسکین ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اگر اس کے پاس 2 وقت کھانے کا انتظام ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، تو وہ مسکین نہیں ہے، فقیر کہلائے گا. اور جب تک 1 دن کا بھی انتظام ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہو کتنے سوال کرتے پھرتے ہیں اور کتنے مالدار ہوتے ہیں ان میں کے کچھ لوگ. تو 2 ہو گئے مصارف میں سے. والمکاتب، اور ایک ہے مکاتب. وفی الرقاب فرمائے نا قرآن میں. وفی الرقاب، رقابہ کی جمع، گردن چھڑانے میں، آزاد کرانے میں. تو یہ مکاتب اس میں آتا ہے، رقاب میں. والمکاتب، اور زکوٰۃ کا ایک مصرف مکاتب ہے. مکاتب کی وضاحت ہم نے پہلے آپ کے سامنے کر دی ہے، آج پھر سن لیں. کسی شخص کا غلام ہے اور اس شخص نے اپنے غلام سے کہہ دیا تو مجھے اتنا مال دے دے، اتنے پیسے ادا کر دے اور تو آزاد. مثال کے طور پر اس کے لیے متعین کر دیا 4 لاکھ روپیے دے دے اور تو آزاد ہے. تو اب وہ بیچارہ جو غلام ہے مکاتب ہو گیا. یہ وہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور اپنے آقا کو پیسے دے رہا ہے. تو اسے آقا کو 4 لاکھ ادا کر کے اپنی گردن کو آزاد کرانا ہے. تو ایسے شخص کو بھی، اس غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آقا کو پیسے دے کر اپنی گردن کو آزاد کر سکے. یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے. کسی انسان کی آزادی کے لیے مال زکوٰۃ کو بھی جائز رکھا ہے کہ مال زکوٰۃ سے بھی وہ گردن چھڑا لے اور آزاد ہو جائے. مذہب اسلام میں آزادی اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے، جبکہ اور دوسری جگہوں پر دیکھو گے تو محسوس ہوگا کہ لوگ غلام ہی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ آزادوں کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک تیسرا مصرف ہو گیا. والمدیون، اور مدیون. والغارمین جو ہے قرآن مقدس میں یہی ہے، والغارمین، اور وہ جو دبے ہوئے ہوں قرض وغیرہ میں. تو یہ مدیون یعنی جس کے اوپر قرضہ ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ اس کے گھر پر گورنمنٹ قبضہ کرنے والی ہے، یا جس کا قرضہ ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے اور یہ ادا ہی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. یعنی جس کے اوپر قرضہ اس کی ہمت سے، وسعت سے، طاقت سے زیادہ ہو گیا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. والمدیون، اور مدیون. یہ مدیون کیا ہوگا اس کو بھی بتایا. الذی لا یملک نصابا، جو نصاب کا مالک نہ ہو، ولا قیمتہ، اور نہ اس کی قیمت کا مالک ہو، فاضلا عن دینہ، اپنے دین سے زائد. اپنے دین سے زائد وہ نصاب کا مالک بھی نہ ہو اور نصاب کی قیمت کا مالک بھی نہ ہو. مثال کے طور پر اس کے پاس 2.5 لاکھ روپیے ہیں. کتنے؟ لیکن 2,30,000 کا قرضہ ہے اس کے اوپر. تب کو آپ 2.5 لاکھ کی طرف دیکھیں گے، رکھے ہیں نئے نوٹ، تو آپ کو تو لگ رہا ہے کہ یہ تو مالک نصاب ہے. لیکن اس کا قرض بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر کتنا ہے؟ 2,30,000. 2,30,000 سیٹ سے کر دو، کتنے بچے؟ تو کیا یہ مالک نصاب ہوا؟ نہ ہی نصاب تک پہنچ رہے ہیں، نہ نصاب کی قیمت تک پہنچ رہے ہیں. تو وہ مالک نصاب نہیں ہوگا. تو مدیون وہ ہے لا یملک نصابا، جو نہ نصاب کا مالک ہو، ولا قیمتہ، اور نہ اس کی قیمت کا مالک ہو، فاضلا عن دینہ، اپنے دین سے زائد، یعنی دین ایک طرف کرنے کے بعد وہ نصاب کا مالک نہ ہو. تو مصارف زکوٰۃ میں سے کتنے کا بیان ہو گیا؟ الفقیر،
المسکین، المکاتب، المدیون، 4 ہو گئے، 3 اور باقی ہیں دیکھیں. وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ. اب یہ فی سبیل اللہ راہ خدا میں یہ کون ہے؟ فرمایا وہوا منقطع الغزاة او الحاج، یہ وہ ہے جو غازیوں سے یا حاجیوں سے منقطع ہو گیا ہو، غازیوں سے یا حاجیوں سے. مثال کے طور پر غزوے میں جانا چاہتا ہے کوئی شخص، جہاد میں، غزوے میں، لیکن وہاں جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، لمبا سفر ہے. جیسا کہ پہلے گھوڑوں پر جاتے تھے لوگ، گدھوں پر، اونٹوں پر جاتے تھے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، غریب آدمی ہے. پھر وہاں پر جانے کے لیے راستے کے لیے نفقہ بھی چاہیے، جو کچھ راستے میں کھائے گا پیے گا وہ سامان ہونا چاہیے، اور وہاں پر جا کر بھی کھانا پینا ہوگا، ہتھیار چاہیے. یعنی جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں، لیکن ہے بہادر آدمی، تگڑا تندرست ہے اور جانا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو بھی مال زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، راستے کے خرچے کا انتظام کر دیں. یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے جو غزوے میں جانا چاہتا ہے. اور جو حاجیوں سے منقطع ہو گیا ہو، یعنی انسان حج کرنے کی آرزو رکھتا ہے، حج کرنے کی آرزو لیکن اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ وہ حج کو جا سکے، غریب آدمی ہے، تو اسے بھی مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ جا کر حج ادا کرے، تاکہ وہ جا کر حج کرے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا. لیکن اس شخص کو مال زکوٰۃ مانگنا، سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ خود مانگ کر اکٹھا کرے اور پھر حج کو جائے. مانگنا جائز نہیں ہے لیکن اس کو دینا جائز ہے. یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور یہی فرمایا طالب علم جو دین پڑھتا ہو یا دین پڑھنا چاہتا ہو اور اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے بالکل اس نے فارغ کر رکھا ہو، تو وہ بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک تحریر فرمایا کہ طالب علم مانگ کر، سوال کر کے لے سکتا ہے، اگرچہ کمانے پر قادر ہو تب بھی اس کے لیے بھی جائز ہے فی سبیل اللہ. اور فقہاء کرام نے فرمایا فی سبیل اللہ میں تمام وہ کام ہیں جو نیکی کے ہیں. نیکی کے لیے جو بھی غیر مالی کے نصاب کو دیا جائے یہ سب فی سبیل اللہ میں شامل ہے. اور اسی طرح فقہاء کرام نے جائز رکھا ہے کہ بہت سارے حضرات مدارس دینیہ کو، جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، طلباء کا رہن سہن، قیام و طعام وغیرہ انتظامات ہوتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی دینا جائز ہے. تو طلباء کے کھانے کا، خوراک کا انتظام کرنا ہے یہ تو ڈائریکٹ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے کاموں میں اس کو صرف کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ حیلہ شرعی کر لیا جائے. تو کتنے ہو گئے یہ؟ 5. آگے دیکھیں. وابن السبیل، اور مسافر. یہ کون ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی. وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ. وَهُوَ مَنْ، اور مسافر ابن السبیل وہ ہے، لہو مالن جس کے پاس مال ہو، فی وطنہ اس کے وطن میں، ولیس معہ مال اور اس کے پاس مال نہ ہو. اس کے پاس مال ہر مسافر نہیں مانگ سکتا. سفر میں گیا تھا، پورے انتظام کے ساتھ تھا، لیکن وہاں پر جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، ہو جاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ، اب کچھ نہیں رہ گیا، بالکل خالی ہاتھ ہو گیا. تو ایسی صورت میں وہ ابن السبیل ہے، وہ ایسا مسافر ہے جس کے وطن میں تو اس کے پاس کچھ ہے لیکن ابھی یہاں پر اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے، اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ بقدر ضرورت لے، کہ جتنے کے ذریعے اپنے گھر تک پہنچ جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر اسے قرض مل سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے. لیکن آج کے دور میں جب فون کے ذریعے ایک بٹن دبایا فوراً پیسے آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے پیسے منگا لے، کیونکہ جب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تب اس کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیا گیا ہے. لیکن جب آج کا دور ہے، مان لو سب کچھ چلا گیا، لیکن اس کو ایک فون نمبر گھر کا تو یاد ہوگا. کسی بھی بندے سے اپنے گھر پر ایک کال کرا لے اور ایک نمبر یہاں سے دے دے کہ میں ایسے ایسے مجبوری میں پھنس گیا ہوں اور اتنے پیسے آپ بھیج دیجئے، فوراً ہاتھ کے ہاتھ آ جائیں گے. چلیں، یہ ہوا ابن السبیل.
والعامل علیہا، والعامل علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والا، کام کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا، یعطا قدر ما یسعہ واعوانہ، یعطا اسے دی جائے قدر ما اتنی مقدار میں، یسعہ واعوانہ جو اسے اور اس کے مددگاروں کو کافی ہو، جو اسے اس کے مددگاروں کو کافی ہو۔ تو یہ عامل کون ہے؟ یہ حاکم کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں حکومت میں، سلطنت میں، ان کی طرف سے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں سے مال زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات حاصل کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، بھئی تمہارا مال اتنا ہے اور اس کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں ہوئی، لہٰذا اتنا بنتا ہے، تو یہ جا کر مال لے کر آتے ہیں۔ جیسے کہ یہ انکم ٹیکس والے ہوتے ہیں ادھر، تو ٹیکس تو ناجائز و حرام ہے، تو وہ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، تو یہ عاملین ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ عاملین ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اسی میں سے عامل کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی ہیں مصارف زکوٰۃ، ہر ایک کا فقیر ہونا ضروری ہے، تبھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، دو ایسے ہیں، ایک تو عامل ہے، یہ اگرچہ مالک نصاب ہو، مالدار ہو، پھر بھی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور ایک مسافر جو موجودہ وقت میں تو غریب ہی ہے، اگرچہ اپنے گھر پر بڑا مالدار ہے، تو ان دو کے لیے اجازت دی ہے۔ لیکن مسافر کے تعلق سے جیسا ہم نے ذکر کیا، اب زمانہ بدل گیا ہے تو اسے گھر سے ہی منگا لینا چاہیے۔ تو عامل جو ہے مالدار ہونے کے باوجود یہ لے سکتا ہے۔ اب اس کو کتنا دیا جائے؟ تو بہتر تو یہ ہے اس کو طے کر دیا جائے، اس کے کام کے حساب سے، اس کی سیلری کے طور پر وہ اس کو دیا جائے۔ لیکن فقہاء کرام نے فرمایا، اب جیسے کہ یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسید لے کر جاتے ہیں لوگ، ان سے کہا جاتا ہے آپ محنت کریں، کوشش کریں، لے کر آئیں، آپ کو اتنا دیا جائے۔ یا بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے ان کی 8-10 ہزار سیلری مقرر کر دی، اور وہ پھر چندہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کہیں پرسنٹ کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں کس قدر کتنا دے سکتے ہیں؟ بہتر تو بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو کچھ بھی نہ لے اور ثواب کی نیت سے مدرسے کا کام کرے، اور بہت سے حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور بعض وہ ہیں جو بقدر ضرورت لیتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اچھا خاصا لیتے ہیں۔ تو بہرحال فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو اس میں سے اتنا دیا جائے جو اس کے اور اس کے مددگاروں کو کافی ہو، لیکن وہ جو بھی حاصل کر کے، وصول کر کے جو لے کر آئے، اس میں سے اتنا نہ دیا جائے کہ وہ 50% یا اس سے زائد ہو جائے، 50% یا اس سے زائد ہو جائے، اتنا نہ دیا جائے، اس سے کم ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوئے مصارف زکوٰۃ، فقیر، مسکین، مکاتب، مدیون، اور فی سبیل اللہ، ابن السبیل اور عامل، 7 ہو گئے۔ یہ مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں مصارف زکوٰۃ سے فارغ ہونے کے بعد، کہ جو زکوٰۃ دینے والا انسان ہے، مصارف تو 7 ہیں، کس کو دے؟ کیا ہر ایک کو دے یا کسی ایک کو دے؟ کیا اس کے لیے حکم ہے؟ تو یاد رہے زکوٰۃ جو دے رہا ہے وہ اگر چاہے تو تقسیم کر کے جتنے ہیں سب کو دے، 7 ہیں 7 کو زکوٰۃ دے، اور اگر چاہے تو کسی ایک قسم والوں کو ہی دے دے، فقیروں کو ہی دے دے یا مسکینوں کو ہی دے دے، یا ان میں سے بھی چاہے تو ایک ہی بندے کو دے دے، یہ اسے اختیار ہے، جائز ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ وللمزکی، یہ جو مزکی ہے یہی زکوٰۃ دینے والا، وللمزکی، اور لام برائے جواز ہے، وللمزکی، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے، الدفع الی کل الاصناف، تمام اقسام کو دینا، زکوٰۃ دینے والے کے لیے تمام اقسام کو دینا جائز ہے، یعنی جتنے بھی مصارف زکوٰۃ ہیں چاہے تو وہ سب کو دے تقسیم کر کے۔ وَلَهُ الْاخْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مَعَ وُجُودِ بَاقِي الْأَصْنَافِ، اور اس کے لیے باقی اقسام کے موجود ہوتے ہوئے کسی ایک پر اختصار کرنا بھی جائز ہے۔
سب موجود ہیں لیکن کسی ایک کو دے دے یہ بھی جائز ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے, اب جس کو بھی دے دے گا ادا ہو جائے گی. وَلَهُ الْاخْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مَعَ وُجُودِ بَاقِي الْأَصْنَافِ, اور باقی اقسام کے موجود ہوتے ہوئے اس کے لیے یعنی زکوٰۃ دینے والے کے لیے کسی ایک پر اختصار کرنا بھی جائز ہے. کسی ایک پر اختصار کرنا جائز ہے. تو یہاں سے یہ بتا دیا. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز؟ بے ایمان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز, مالدار کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز, ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز, ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کو زکوٰۃ دینا جائز, اپنی اصول کو یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی پردادا پردادی پرنانا پرنانی اوپر تک جہاں تک بھی ہوں, اس سے آگے ملیں گے ہی نہیں, دنیا میں نہیں رہتے عام طور سے, تو اپنی اصول کو بھی زکوٰۃ دینا جائز. فرو کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ ان سب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اپنے غلام کو کسی بھی قسم کا غلام ہو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز. تو اب یہاں سے ان کا بیان آ رہا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز. دیکھیں ولا یصح دفعها لکافر, اور کافر کو زکوٰۃ دینا صحیح ولا یصح ولا یجوز کے معنی میں ہے, اور کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. وغنی, اور ایسے غنی کو ایسے مالدار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یملک نصابا, جو نصاب کا مالک ہو, او ما یساوی قیمتہ من ای مال کان, یا اس کے برابر, او ما یساوی قیمتہ من ای مال کان, یا کسی بھی مال سے اس کے مساوی قیمت کا مالک ہو, اس کے برابر قیمت کا مالک ہو. یا تو وہ نصاب کا ہی مالک ہو, 7.5 تولے سونا ہے, یا 52.5 تولے چاندی ہے, یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے, پیسے ہیں, یا 2-3 چیزیں ملنے کے بعد 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کو چونکہ یہ تو خود مالک نصاب ہو گیا, غنی ہو گیا, تو اس کو دینا کیسے جائز ہوگا. وغنی یملک نصابا, اور ایسے غنی کو جو نصاب کا مالک ہو, او ما یساوی قیمتہ من ای مال کان, یا کسی مال سے اس کے برابر قیمت کا مالک ہو, نصاب کی قیمت کا مالک ہو. فاضل عن حوائجہ الاصلیہ, جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو, جو مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو, تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. وطفل غنی, اور مالدار کے بچے کو, طفل نابالغ بچہ ہو رہا, اور طفل تو اور چھوٹا ہوتا ہے, مالدار کے نابالغ بچے کو, اگر بالغ ہے تو پھر وہ اپنا ذمہ دار ہو جاتا خود, اور مالدار کا نابالغ بچہ بھی اپنے باپ کے غنی ہونے کی وجہ سے غنی سمجھا جائے گا, مالدار سمجھا جائے گا. لہٰذا مالدار کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. اگر بچہ بالغ ہے اور فقیر ہے, بچے کے پاس نصاب نہیں ہے, تو وہ لے سکتا ہے, اس کو دے سکتے ہیں. وبنی ہاشم, اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ بنو ہاشم میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا, اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا, اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. تو یہ بنو ہاشم کون ہیں؟ جو حضرت علی کی اولاد ہوں, حضرت جعفر کی اولاد ہوں, حضرت عقیل کی اولاد ہوں. یہ تینوں بھائی ہیں, حضرت علی, حضرت جعفر طیار, حضرت عقیل, تینوں بھائی ہیں. یا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں, یہ چچا ہو گئے حضرت علی کے, حضرت عباس بن عبد المطلب. یا حضرت حارث بن عبد المطلب, یہ اور ایک بھائی ہیں, ان کی اولاد میں ہوں, حارث بن عبد المطلب. ان کی اولادوں میں جتنے بھی ہیں یہ بنو ہاشم ہیں. لیکن ابو لہب بھی تو حضرت ابو طالب کا, حضرت ابو عبد المطلب کا بیٹا تھا, ابو لہب, لیکن وہ ہاشمی نہیں ہے, وہ ہاشمی
کیونکہ ہاشمی وہی ہیں جو بنو ہاشم سے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے، ساتھ دیا ہے. لیکن ابو لہب ایسا بدبخت کمبخت تھا، اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا. جبکہ سختی کا موقع آیا، جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، شعب ابی طالب میں محصور ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام ہیں اور ابو طالب بھی ہیں اور خاندان کے سب لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ سب بھی ساتھ میں ہیں. لیکن ایک ابو لہب بدبخت تھا جو ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو یہ ایسا کٹا اس خاندان سے، ایسا کٹا کہ اس نسب سے ہی نہیں ہے، آج تک نہیں ہے. یہ ہاشمی، اس کی اولاد اگر کہیں ملے بھی تو وہ ہاشمی نہیں ہوگی. تو ہاشمی یہی ہیں جو حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں، عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں، یا علی بن ابو طالب، جعفر بن ابو طالب، عقیل بن ابو طالب، ان کی اولادوں میں جو بھی ہوں. وہ بنی ہاشمن، اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. وہ موالیہم، اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کو، چونکہ جو غلام جس نے آزاد کیا وہ اسی میں سے مانا جاتا ہے. اگر ہاشمی نے آزاد کر دیا تو وہ غلام بھی کیا مانا جائے گا؟ ہاشمی مانا جائے گا. اس وجہ سے ان کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح اور جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متعدد احادیث میں ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہے اور میل بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے. ایک موقع پر صدقے کی کھجوریں تھیں، بارہا آتی رہتی تھیں یوں تو حضرت امام حسن ہیں غالباً، انہوں نے منہ میں رکھ لی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے ہم اردو میں کہیں چھی چھی، نکالو، یہ لوگوں کے مال کا میل ہے اور بنو ہاشم کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ یا کوئی بھی صدقہ واجبہ جائز نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَاخْتَارَ الطَّحَاوِي جَوَازَ دَفْعِهَا لِبَنِي ہاشم، اور امام طحاوی نے بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کے دینے کے جواز کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے. یعنی امام طحاوی نے کیا کہا کہ بنو ہاشم کو مال زکوٰۃ دینا جائز ہے. بنو ہاشم کو مال زکوٰۃ دینا، یہ کس نے کہا ہے؟ امام طحاوی نے کہا ہے. کوئی قول شاید کیا ہوگا کبھی، کوئی قول، اور انسان مزید وضاحت ہو جانے کے بعد اپنے قول سے رجوع بھی کرتا ہے. یہ تو آپ جانتے سمجھتے ہیں، کتنے قول ایسے ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے یہاں پر امام ابو یوسف نے رجوع کیا، فلاں مسئلے میں امام محمد نے رجوع کیا، فلاں میں امام اعظم ابو حنیفہ نے رجوع کیا. تو ان کا یہ غالباً کوئی قول ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے کہ امام طحاوی کے نزدیک بھی بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری تحقیق کی اور اپنے رسالہ الزہر الباسم فی منع الزکوٰۃ علی بنی ہاشم میں اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے، اور یہاں ثابت کیا ہے کہ امام طحاوی کے نزدیک بھی بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز و صحیح نہیں ہے. تو یہ بیان چل رہا ان کا جن کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. وَأَصْلِ الْمُزَكِّي، اور زکوٰۃ دینے والے کی اصل، اصول، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ جہاں تک بھی ہوں، ان سب کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وَفَرْعِهِ، اور اس کی فرع، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک جتنے بھی ہوں اس کی نسل میں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز یہ نہیں دے سکتا، ان کو دوسرا دے سکتا ہے. وَزَوْجَتِهِ، اور اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وَمَمْلُوكِهِ، اور اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز. وَمُكَاتَبِهِ، اور اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دینا جائز. وَمُعْتَقِ بَعْضِهِ، اور جس کا بعض حصہ آزاد ہو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز. وَكَفَنِ مَيِّتٍ، اور میت کے کفن کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز. وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، اور میت کا دین ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو اپنا غلام چاہے مکاتب ہو یا خالص غلام ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اور میت کے کفن کے لیے آپ سوچ رہے ہوگے شاید اس کے لیے اجازت ہو، تو اجازت نہیں ہے. مان لو کوئی ایسا انسان تھا، کہیں سے آیا تھا، اس کا کوئی نہیں ہے، انتقال ہو گیا، اب اس کے کفن دفن کا انتظام تو کرنا ہی ہے. تو میت کے کفن کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اگر ایسی ضرورت پڑ جائے
تو جو پیسے والے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، ثواب کی نیت سے انتظام کر دینا چاہیے۔ اگر یوں نہ بھی ہو سکے تو پھر اس کی صورت ہوگی حیلہ شرعی، مال زکوٰۃ کا مالک کسی انسان کو بنا دیا جائے، مان لو امجد کو بنا دیا جائے زکوٰۃ کے مال کا مالک، اور پھر یہ اپنی طرف سے کسی کو دے دے یا خود کہے کہ میں اپنی طرف سے اس میت کے کفن دفن کا انتظام کر رہا ہوں، سارے سامان خرید کر لگا دے، تو پھر وہاں پر حیلہ شرعی کیا جائے گا، لیکن ڈائریکٹ میت کے کفن دفن کے لیے مال زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وقضاء دینہ، اور اس کا قرض ادا کرنے کے لیے، کسی انسان پر قرض تھا اچھا خاصا، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو میت کا قرض کہ زکوٰۃ سے ادا کیا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ وَثَمَنِ قِنٍّ يُعْتَقُ، قن کہتے ہیں خالص غلام، وَثَمَنِ قِنٍّ، اور غلام کی قیمت، ایسا غلام، قن موصوف ہے، موصوف ہے، یہ صفت ہے، یعتق جو آزاد کیا جائے، جو کیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا۔ غلام ہے، بازار میں آئے ہیں، یہ غلام بڑا اچھا دکھا تو لوگوں سے چلو اس کو آزاد کر دیں، کہاں، چلو بھئی ایسا ہے پیسہ زکوٰۃ کا لاؤ، 4 لوگوں نے اکٹھا کیا اپنا زکوٰۃ کا پیسہ، غلام کو خریدا اور کہا جا تو آزاد ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، تو اپنے پیسے سے غلام خرید کر آزاد کریں، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَثَمَنِ قِنٍّ، اور ایسے غلام کے ثمن میں یعتق جسے آزاد کیا جائے، تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟